واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 70 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اس وقت روزی نیل سے بہت دور نکل گئی تھی۔ اویس اور اس کے ساتھی کوئی ایسے مسافر تو تھے نہیں جن کے پاس نہ پیسہ ہو نہ اور کوئی وسیلہ۔ وہ جاسوس تھے، ان کے پاس رقم بھی تھی، عقل بھی تھی۔ انہوں نے کرائے کے اونٹ لے لیے اور قوس جا پہنچے۔ قوس ان عیسائیوں کا مرکز تھا جو ہرکل اور قیرس کی عیسائیت کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہاں بھی ان تینوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا۔ انہوں نے روزی کو اس طرح چادر میں لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ تھوڑا سا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اونٹوں نے انہیں جلد ہی قوس پہنچا دیا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی، انہیں رات وہیں گزارنی تھی۔ وہاں سرائے موجود تھی، وہ سرائے میں چلے گئے۔ کھانے کے بعد باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ روزی، ایک مجاہد جاسوس نے اس سے پوچھا، ہمارے متعلق تمہارے دل میں کوئی شک تو نہیں؟ نہیں، روزی نے کہا، اسے کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ گزشتہ رات سے ان کے ساتھ تھی۔ اگر یہ تینوں بدنیت ہوتے تو اب تک عملاً بدنیتی کا ارتکاب کر چکے ہوتے۔ زیادہ خطرہ اویس کی طرف سے تھا۔ روزی نے اسے یوکلس کے مقابلے میں دھتکار دیا تھا۔ اویس سوچ سکتا تھا کہ انتقام لینا اس کا حق ہے، لیکن اس نے روزی کے ساتھ سلوک، برتاؤ اور انداز ایسا رکھا جیسے روزی نوخیز اور حسین لڑکی نہیں بلکہ اس کا کوئی مجاہد رفیق ہو۔ اویس، روزی نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مسلمانوں نے نئی زندگی دی اور تم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تمہیں احسان نہیں جتایا بلکہ اسلام کا حکم یہی ہے، تم نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تم نے اور تمہارے ان ساتھیوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اب میرے ہاتھ باندھ کر دریا میں پھینک دیں گے۔ تم نہ آ جاتے تو اس وقت میری لاش کو دریائی مخلوق نوچ رہی ہوتی۔ اللہ کا حکم تھا، تم زندہ رہو گی۔ اویس نے کہا، اللہ نے اس کا سبب یہ بنایا کہ مجھے وہاں بھیج دیا جہاں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ ہم تینوں وہاں اللہ کے بھیجے ہوئے پہنچے تھے۔ تمہیں میں نے نہیں، اسلام نے نئی زندگی دی ہے، پھر مجھے اسلام میں داخل کر لو۔ اویس، روزی نے کہا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر بولی، مجھے ذرا سی بھی توقع نہیں تھی کہ تم مجھے بخش دو گے۔ میں تم سے اور تمہارے ان ساتھیوں سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ باقی عمر تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی نہیں روزی، اویس کی پارٹی کے سردار نے کہا، تم اپنے ماں باپ کے پاس پہنچو گی تو ہو سکتا ہے تمہارے خیالات بدل جائیں۔ یہاں تم خوف و ہراس کی کیفیت میں ہو اور تم کمسن بھی ہو۔ ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے، وہاں آزادی سے فیصلہ کرنا۔ روزی فیصلہ کر چکی تھی۔ تینوں مجاہدین نے اسے کہا کہ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ آزادی سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ رو پڑی، کہتی تھی ماں باپ کے پاس جائے گی ہی نہیں۔ اویس نے اسے بتایا تھا کہ وہ تجارت کے سلسلے میں مصر آئے ہیں۔ روزی کی ضد یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ واپس جائے گی۔ اسے بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ ان تینوں کا مشن کچھ اور ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزی کی ضد اور آہوزاری نے انہیں پریشان کر دیا۔ اس نے آخر یہ کہہ دیا کہ وہ اب مسلمان ہیں، عیسائی نہیں۔ مجاہدین کے لیے روزی نے ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ رہی۔ روزی اعتماد اور جرت کے ساتھ بات کرنے والی لڑکی تھی، وہ کسی پہلو ڈرپوک لڑکی نہیں تھی۔ جماعت کے امیر نے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر کے روزی کو اپنے ہاتھ پر مسلمان کر لیا اور اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ غیر مسلم کو کس طرح اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رابعہ کو اپنی اصلیت اور مشن سے آگاہ کیا جائے یا نہیں۔ اسلام کے احکام ایسے تھے کہ وہ ایک دوشیزہ کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رابعہ کو اپنے راز میں شریک کر لیا جائے۔ تینوں نے رابعہ کو پاس بٹھا کر بتایا کہ وہ مصر میں کیا کرنے آئے ہیں اور وہ قبطی پادری بنیامین سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم قبطی عیسائی ہیں اور شام کے عیسائی سرداروں کا پیغام لائے ہیں۔ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں۔ رابعہ نے کہا، جان بھی دے دوں گی، لیکن اس طرح نہیں کہ مجھے نیل میں ڈبو دیا جائے۔ یہ بھی سوچ لو کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ قبطی ہے، اس کے پاس اور لوگ بھی آتے ہوں گے۔ کسی نے مجھے پہچان لیا تو پھر میں ان سے بچ نہیں سکوں گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، مگر ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ ناظرین، بنیامین روپوشی کی حالت میں تھا، اس لیے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ تینوں جاسوس تھے، انہوں نے کسی طریقے سے اپنی اس منزل کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ جگہ دور نہیں تھی، لیکن علاقہ دشوار گزار تھا۔ ریتیلے ٹیلے اور گھاٹیاں تھی، کہیں زمین نیچے اور کہیں اوپر چلی جاتی تھی۔ وہ دن کے پچھلے پہر
شہر وہاں پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا نخلستان تھا، جیسے جلتے جھلستے ہوئے جہنم میں چھوٹی سی جنت ہو۔ ایک گرجا تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گرجا پتھروں اور گاروں کا بنایا گیا تھا۔ بنیامین گرجے کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ 3 آدمی اور ایک لڑکی آئی ہیں۔ بنیامین نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ 3 مجاہدین کی اس جماعت کے امیر نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ حلب کے رہنے والے عیسائی ہیں اور قبطی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رابعہ کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ اویس کی بیوی ہے، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے اور رابعہ مصر دیکھنے اور بنیامین سے ملنے کو بےتاب تھی۔ انہوں نے اپنے نام عیسائیوں والے بتائے۔ ہر ایک نے اپنے گلے سے چھوٹی سی صلیب لٹکا رکھی تھی۔ کیا آپ مجھے صرف ملنے آئے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا، یا کوئی اور بات ہے؟ آپ کے ملک شام میں عیسائی کس حال میں ہیں؟ ہم شام سے صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، امیر جماعت نے کہا، اور ایک خاص بات بھی ہے، شام میں رومیوں نے عیسائیوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ ہم 30,000 کا لشکر بن کر ہرکل کے پاس گئے کہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہمارے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے دشمنی مول لے کر آئے ہیں، مگر رومی ہمیں آگے کر کے خود بھاگ نکلنے کی فکر میں ہے۔ رومیوں کے کہنے اکسانے پر ہم نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومی پھر بھی ہماری مدد کو نہ آئے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمان ہمارا قتل عام کر سکتے تھے، ہماری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیتے، ہماری حیثیت غلاموں جیسی بنا دیتے، تو انہیں کون روک سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے ایسی کوئی ظالمانہ حرکت نہیں کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو فاتح اور ہم نے مفتوح اور محکوم سمجھا ہی نہیں، نہ ہمارے مذہب میں دخل اندازی کی ہے، نہ کریں گے۔ میں مسلمانوں کے کردار سے واقف ہوں، بنیامین نے کہا۔ شام میں رومیوں کی شکست کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدکار لوگ ہیں اور مصر میں انہوں نے اپنی ہی ایک عیسائیت رائج کر دی ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں یہاں روح پوش ہوں، میں شام کے عیسائیوں کے لیے کر ہی کیا سکتا ہوں؟ ہم آپ سے مدد لینے نہیں آئے، امیر جماعت نے کہا، ہم مصر کے عیسائیوں کی مدد کرنے آئے ہیں۔ وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا۔ ہمارے سرداروں اور پادریوں کو مصر کے حالات معلوم ہیں، امیر جماعت نے کہا۔ مصر میں کچھ عیسائی خاندان بھاگ کر شام چلے گئے ہیں، انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ مصر میں عیسائیوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے سرداروں کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ لشکر تیار کر کے مصر پر حملہ کر دے۔ ایک مسلمان سپہ سالار عمرو بن عاص کے پاس ایک وفد بھیجا ہے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 71 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔